اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائل یو ٹی وی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور السلام علیکم عرض کرتا ہے اور امید کرتا ہے کہ آپ کا دن خوشگوار گزر رہا ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے مشرق میں جو آگ کا ستون نمودار ہوگا وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے پہلے ہوگا، لیکن وہ کیا حالات ہوں گے، کہاں سے نمودار ہوگا، آج کی ویڈیو میں اس موضوع پر بات ہوگی۔ اس کے علاوہ افغانستان کے موضوع پر تھوڑا سا تبصرہ پیش کیا جائے گا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو ہٹ کریں اور ویڈیو کو لائک یا ڈس لائک کرنا مت بھولیں۔ بات کرتے ہیں جنوبی بحیرہ چین یعنی ساؤتھ چائنا سی کی، جہاں اس وقت شدید کشیدگی نمودار ہو رہی ہے اور عالمی جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ ایک بہت بڑی نیوکلیائی جنگ کے خطرات نمودار ہو رہے ہیں۔ اتوار والے دن یو ایس نیوی 7 فلیٹ نے یہ اسٹیٹمنٹ جاری کیا کہ اس کے یو ایس ایس بینفورٹ نے اسپریٹلی آئلینڈز کے قریب مسچیف ریف کے پاس ساؤتھ چائنا سی میں داخل ہوا اور چائنا کو للکارا ہے، جبکہ چائنا اس کے متضاد یہ بیان دے رہا ہے کہ اس نے اس جہاز کو بھگا دیا ہے وارننگ دے کر، اور وہ اندر داخل نہیں ہو سکا تھا۔ لیکن ساتھ ساتھ اب یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ چائنا پوری طریقے سے کوشش کرے گا کہ کسی طریقے سے بھی کوئی جہاز اس علاقے میں داخل نہ ہو۔ یہاں آپ کو اسپریٹلی آئلینڈز کے متعلق بتاتے چلیں کہ اسپریٹلی آئلینڈز ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے، جزائر کا مجموعہ ہے جو ویتنام، فلپین، ملیشیا اور برونائی کے درمیان گھرا ہوا ہے۔ یہ تمام کے تمام ممالک اس پر اپنا کلیم کرتے ہیں، لیکن اس وقت وہاں چائنا ایک ایئر اسٹرپ قائم کر رہا ہے اور شاید قائم ہو بھی چکی ہے، جہاں سے یہ طیارے اڑیں گے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ چین ان تمام معاملات کو لے کر کتنا سنجیدہ ہے اور چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے بھی کوئی بھی ملک یہاں پر اس کو چیلنج نہ کر سکے۔ اسپریٹلی آئلینڈز کے متعلق یہ بات اور بھی کہی جاتی ہے کہ یہاں پر آئل اور گیس کے بڑے ذخائر موجود ہیں جو کہ چین نکالنا چاہتا ہے، لیکن یہاں پر ملیشیا، ویتنام، فلپینز اور تائیوان کا قبضہ رہ چکا ہے مختلف پیریڈز میں۔ برونائی نے بھی یہاں پر ایک ایکسکلوسیو اکنامک زون قائم کر رکھا ہے، جس سے اس کو بھی خطرات لاحق ہیں، لیکن چین اس وقت ان تمام ممالک کو چیلنج کر رہا ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ چین ان تمام ممالک کو پپٹ کنٹریز قرار دیتا ہے اور چاہتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ لوگ امریکہ کے ساتھ تعاون نہ کریں، لیکن امریکہ ان تمام ممالک کو شیورٹی دلا رہا ہے۔ یہی وہ وجوہات ہیں کہ امریکہ کا 7واں بحری بیڑا، جس کی تاریخی اہمیت ہے، پاکستان کی تاریخ میں بھی جب مشرقی پاکستان کا بحران نمودار ہوا تھا تو 7 فلیٹ کے یعنی 7ویں بحری بیڑے کی بات ہوئی تھی۔ 7ویں بحری بیڑے کے متعلق یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ یہ انتہائی شاندار بیڑا ہے امریکہ کا، جس میں قریباً 60 سے 70 شپ ہیں، 300 ایئر کرافٹ ہیں اور 40,000 کے قریب نیوی لوگوں کی بھرتی ہے، جس میں مختلف میرین کورپس بھی شامل ہیں اور کوسٹ گارڈ کی سپورٹ بھی ان کو حاصل ہوتی ہے۔ یہ عمومی طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ نیچرل ڈیزاسٹرز میں مدد دیتا ہے، لیکن جب مشرقی پاکستان میں جنگ شروع ہوئی تھی تو پاکستانی فوجی یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے تھے کہ 7ویں بحری بیڑا ہماری مدد کو آئے گا، کیونکہ یہ انڈو پیسفک میں کے پانیوں میں چلتا پھرتا ہے، اس لیے یہ مدد کرنے کو ضرور آئے گا۔ لیکن بالآخر وہی ہوا کہ امریکہ نے پاکستان کو ٹاٹا بائی بائی کر دیا اور کسی صورت بھی پاکستان کی اس زمانے میں مدد نہیں کی۔ تو یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک بہت بڑا سبق تھا۔ بہرحال یہ تمام کی تمام باتیں ملتی ہیں، لیکن پھر گلف وار میں یہ ہم نے دیکھا کہ خلیج جنگ میں اس نے مدد کری اور وہاں پر عراق کے پاس آ کر آپریشنز میں حصہ لیا، جسے آپریشن ڈیزرٹ شیلڈ اور بعد میں پھر آپریشن ڈیزرٹ سٹورم کے نام سے پکارا گیا۔ تو یہ تمام کے تمام واقعات تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں، لیکن اب یہ کہی جا رہی ہے بات کہ اگر چین کے خلاف کوئی بڑی جنگ شروع ہوتی ہے تو 7 فلیٹ کا کردار بہت بڑا ہوگا۔ پچھلے دنوں کافی سارے اسٹیٹس مین آئے ہیں جس میں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ ایک کارل ولسن نام کا ایئر کرافٹ کیریئر ساؤتھ چائنا سی میں موجود ہے، جو اس وقت پوری طریقے سے تیار ہے اور آپریٹ کر رہا ہے ساؤتھ چائنا سی میں۔
اور میری ٹائم سیکیورٹی آپریشنز بھی کر رہا ہے, اسٹرائک ایکسرسائزز اور ادر ٹائپ آف ٹریننگ بھی کر رہا ہے. یہ CNN کی رپورٹ میں بات بتائی گئی ہے, جس سے حالات کی کشیدگی کا اندازہ ہوتا ہے. اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ماہ رمضان میں مشرق سے ایک بہت بڑا آگ کا ستون نمودار ہوگا. اگر ہم گوگل میپس میں جا کر دیکھیں تو سعودی عرب کے ٹھیک مشرق میں یہ تمام کے تمام علاقے پائے جاتے ہیں, جس کو ہم ساؤتھ چائنا سی, ایسٹ چائنا سی کہتے ہیں, اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہیں کوئی بڑی نیوکلیائی جنگ چھڑے گی اور یہیں سے پھر ایٹم بم کا استعمال ہو سکتا ہے, اور وہ حالات اور واقعات کا ظہور ہونا شروع ہو جائے گا, جس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد قریب آ جائے گی. ان تمام کی تمام احادیث کو ابھی ہم پڑھیں گے, لیکن ابھی یہ خبریں آ رہی ہیں. آج ایک بہت بڑی خبر اخبارات میں شائع ہوئی جس میں یہ بات کہی گئی کہ یو ایس ٹریجری سیکرٹری, جن کا نام جینٹ یلن ہے, یہ بہت پرانی آزمودہ کار ایک بوڑھی بیوروکریٹ ہیں, خاتون ہیں, جنہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر امریکہ کا ڈیٹ نہیں روکا گیا, ڈیٹ کرائسس کو نہیں روکا گیا, تو امریکہ کے ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ پیدا ہو رہا ہے, یعنی امریکہ دیوالیہ ہو سکتا ہے. اس وقت اگر یو ایس نیشنل ڈیٹ کلاک کو دیکھا جائے تو قریباً 28 ٹریلین ڈالر کا پورا قرضہ امریکہ پر چھا چکا ہے. یہ حقیقی طور پر اگر دیکھا جائے تو افغانستان اور عراق کی جنگوں کی وجہ سے ہوا. سن 2002 میں امریکہ کا جو ڈیٹ ہوتا تھا وہ تقریباً 1.5 ٹریلین ڈالر ہوتا تھا, لیکن ان 20 سال کی جنگوں نے امریکہ کا جو قرضہ ہے وہ 28 ٹریلین ڈالر تک پہنچا دیا ہے, جس سے حالات کی سنگینی کا اندازہ ہوتا ہے. اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ تمام کے تمام واقعات اس طرف دکھائی دے رہے ہیں کہ امریکہ کا دیوالیہ ہو سکتا ہے. آئیے اب ان حدیث کو پڑھتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیوکلیائی جنگ کا بتایا ہے دنیا میں کہ نمودار ہوگی. اس کے بعد پھر افغانستان کے حالات پر ایک چھوٹا سا تبصرہ پیش کیا جائے گا. ہم ان حدیث کو کھولتے ہیں. ہم نے پھر ایک دفعہ کتاب الفتن کو کھولا ہے با امام نعیم بن حماد. اس کی حدیث نمبر 616 کو پڑھیں گے. انتہائی خوبصورت حدیث جو ہمیں ان حالات کا پیش خیمہ بتاتی ہے جس میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد ہوگی. حضرت خالد بن معدان سے روایت ہے کہ عنقریب آگ کا ستون نشانی کے طور پر ظاہر ہوگا. یہ حدیث نمبر 616 کو پڑھ رہے ہیں. خالد بن معدان سے روایت ہے کہ عنقریب آگ کا ستون نشانی کے طور پر ظاہر ہوگا جو مشرق سے نکلے گا. اسے تمام زمین والے دیکھ لیں گے. بس جو شخص اس کو پائے اپنے اہل خانہ کے لیے 1 سال کی خوراک تیار کر لے. کثیر بن مہرہ حضرمی سے روایت ہے کہ ماہ رمضان کے واقعے کی نشانی یہ ہے کہ آسمان میں ایک علامت ظاہر ہوگی. اس کے بعد لوگوں میں سخت اختلاف رونما ہوگا, لہٰذا تم سے جتنا ہو سکے غلہ جمع کر لینا. تو بہرحال یہ صورتحال ابھی ہمیں نظر آ رہی ہے جہاں پر پھر پوری دنیا میں, جیسا کہ ہم نے یہ بتایا کہ اس ایٹمی جنگ کے چھڑنے کے بعد ایک بڑے اکنامک کرائسس کا نمودار ہونے کے خدشات پیدا ہو رہے ہیں, اور جینٹ یلن کی آج کی وارننگ میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ صورتحال کس طرف جائے گی. امام زہری سے روایت ہے کہ آل ابو سفیان سے تعلق رکھنے والے شخص کی دوسری ولایت و امارت اور دوسرے خروج کے وقت آسمان میں ایک علامت دکھائی دے گی. ہم یہ پہلے ہی بات کہہ چکے ہیں کہ بشار الاسد ہی وہ دوسرا سفیانی ہے جس کا حدیث میں ذکر ہوتا ہے. پہلا سفیانی یزید سمجھا جاتا ہے, وہ یزید پلید جس نے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا کربلا کے مقام پر. تو یہ تمام کے تمام واقعات ہمیں ملتے ہیں تاریخ میں. پھر آئیے پڑھتے ہیں ایک اور حدیث 607. ابو جعفر سے روایت ہے کہ جب عباسی خلیفہ خراسان پہنچے گا تو مشرق سے ہونٹوں والی سینگ نکلے گی. یہ سینگ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کے وقت نکلی تھی جب انہیں پانی میں غرق کیا گیا تھا. پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں طلوع ہوئی جب انہیں لوگوں نے آگ میں ڈالا تھا. نیز جب فرعون اور اس کے آدمیوں کو غرق کیا گیا تھا, اور جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا تھا. جب تم ایسا دیکھنا تو فتنوں کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرنا. یہ سینگ سورج اور چاند کے بو نور ہونے کے بعد ظاہر ہوگی. اس کے تھوڑے ہی دیر بعد مصر پر اب کا نامی شخص غالب ہوگا. اگر ہم سینگ کے اعتبار سے بات کریں تو جیسا کہ ہم اگر دیکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں
تو یہ بالکل ایسا ہی لگتا ہے جیسے کوئی مشروم کلاؤڈ ہو، کیونکہ اگر اس کو دیکھیں تو اس میں 2 ہونٹوں والی سینگ آپ کو نظر آ سکتی ہے، جسے مشروم کلاؤڈ بھی کہا جا سکتا ہے۔ والعالم بھی ثواب ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑے ایٹمی حملے کا ذکر کیا ہو جو مشرق میں یعنی ساؤتھ چائنا سی میں نمودار ہوگا، اور کوئی بھی ہو سکتا ہے، چین بھی یہ حملہ کر سکتا ہے یا امریکہ حملہ کر سکتا ہے، جس کے بعد پوری دنیا میں ایک بڑی ایٹمی لڑائی چھڑنے کے خدشات پیدا ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام حالات و واقعات سے محفوظ فرمائے اور مسلمانوں کو ایک لاہے عمل ترتیب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب بات کرتے ہیں افغانستان کے حالات پر۔ ماشاءاللہ سے الحمدللہ طالبان نے عبوری حکومت کا اعلان کر دیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ہم تمام کے تمام وزراء جو کہ جنہوں نے سب سے زیادہ قربانیاں دیں، خاص طور پر وہ 5 حضرات جو گوانٹانامو بے میں رہے، ان کو اچھی وزارتیں دی گئی ہیں۔ مولانا حسن اخونزادہ کو وزیر اعظم بنایا گیا ہے، اور نائب وزیر ملا عبدالغنی برادر کو بنایا گیا ہے، جس سے طالبان کے کمٹمنٹ کا اظہار ہوتا ہے کہ یہ لوگ انتہائی آج بھی اپنے مقصد سے جڑے ہوئے ہیں اور کسی طور پر بھی کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ یہ خبریں بھی آئیں کہ CIA ٹیک کے ڈائریکٹر نے جن کا نام ولیم جوزف برنز ہے، انہوں نے آرمی چیف سے ملاقات کی ہے اور DGISI سے بھی ملاقات کی، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان آج بھی امریکہ کے ساتھ رابطے میں ہے اور CIA کے ساتھ تعاون کر رہا ہے۔ تو یہ جس سے یہ بھی خدشات پیدا ہو رہے ہیں کہ پاکستان میں آئندہ آنے والے دنوں میں حالات تبدیل ہونے جا رہے ہیں۔ یہ ساری خبریں آ رہی ہیں، تو الحمدللہ طالبان کے حوالے سے کافی اچھی خبریں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ایک لاہے عمل ترتیب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ جو حالات پیش ہو رہے ہیں اس سے ہم لوگوں کو وارن بھی کر رہے ہیں کہ ایک بڑا اکنامک کرائسس جس میں غلے کی اہمیت ہوگی وہ نمودار ہونے جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ تمام مسلمان اس سلسلے میں سر جوڑ کر ایک لاہے عمل مرتب کریں گے۔ آمین ثم آمین۔